یقیناً بہت پیاری گفتگو صدقہ فطر اور اس کے حوالے سے کس کو دینی چاہیے، یہ واجب کس پر ہے، اور دیگر ایسی گفتگو ہو رہی ہے، اور سوالات بھی ماشاءاللہ میرے پاس کافی آ چکے ہیں. تو پہلا سوال شامل کرتے ہیں جی. علی جان صاحب ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہو اور اسے عید پر تنخواہ نہ ملے تو کیا وہ ادھار لے کر بھی فطرانہ ادا کر سکتا ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا فطرانے کے حوالے سے، جی اگر تو زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ تھوڑی سی ڈیلے کر کے بھی دے سکتے ہیں، ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ فطرانہ جو ہے وہ عید کے ساتھ ہی خاص ہے، جی تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اگر وہ چاہیں ان کو آسانی ہو تو وہ ادھار بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ادھار اٹھا کر بھی دے سکتے ہیں. ہیں لیکن اگر اس وقت ان کو ادھار کہیں سے نہیں مل رہا تو جب پیسے ملے تب بھی ادا ٹھیک ہے. یہ علی رضا سلطانی صاحب سوال کرتے ہیں کہ آج کل تو صدقات دے کر فیس بک یا سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن پر تشہیر تصاویر کی مدد سے کی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اگر ہم اس کی بنیادی ریزن جانیں کہ اصل یہ کرتے کیوں ہیں جی تو پھر شاید اس میں کچھ سوال کا جواب مختلف ہو. ٹھیک ہے. لیکن میں صرف ایک مشورے دینا چاہوں گا. جی اگر تو یہ تصویریں مانگنا یا کھینچنا مجبوری ہے ان لوگوں کے لیے جو صدقات دیتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے لیے بھی ایک ہی جواب ہے. اور اگر یہ ویلفیئر سوسائٹیاں کرتی ہیں اس لیے کہ جناب والا ہمیں جو ہے وہ لوگ فنڈنگ زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی قرآن پاک کی آیت ہے لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا، اپنے صدقات دینے کے بعد ان کو جتلا کر ضائع نہ کرو. اللہ اللہ اللہ، بہت اچھے، بہت سیدھا سا اس کا جواب ہے. جی جی. اب رہ گئے کہ لوگوں کی جو ہے وہ کیا نام اس کو کہتے ہیں کہ ان کو ترغیب دینا جی کہ وہ بھی اس میں ڈالیں. تو ترغیب دینے کے انداز اور ہیں. اب کسی فقیر کی آپ تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ لگائیں، ٹھیک ہے، تو اس کی کچھ آپ نے مدد کی یا آگے والی بھی اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنس. بہت اچھے. اچھا اگلا سوال ہے یہ کہ کیا زکوٰۃ پیسے سے ہی ادا ہوگی یا کوئی جنس، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے گندم، میوہ، جو وغیرہ، کھجوریں وغیرہ، تو گندم سے بھی یا دیگر جو 4 چیزیں ہیں ان سے بھی ادا کر سکتا ہے؟ اس میں ایک ٹیکنیکل جواب ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. وہ چیزیں جو عرف میں جو ہیں وہ بطور زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، ان سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں. آپ کھانا پکوا کے جو ہے وہ کھانا پکا کے آپ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں جی، اور دل کرتے ہیں، آپ دل میں نیت کرتے ہیں کہ یہ میں نے زکوٰۃ ادا کی جی، تو عرف میں جو کھانا کھلانا وہ ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے جی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں عرف میں یہ بہت کم ہے کہ ہم کسی کو راشن خرید کے دیں، ٹھیک ہے، یا کسی ان نون بندے کو پیسے دیں. جی، اس صورت میں جو عرف میں نہیں ہے تو ان نون طریقے سے جب دیں تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، صرف دل میں نیت کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس مسئلے کا ڈفرنس آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ڈفرنس کیا سمجھایا ہے. جی جی. عرف میں جو چیزیں چلتی ہیں، جی جی، اس صورت میں اگر آپ کسی کو دیں، میں مثال ایک پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ گندم لاتے ہیں تو آپ کے محلے داروں کو پتہ ہے کہ یہ بچوں کو 1-1 ڈوپا 2-2 کلو گندم دیتے ہی دیتے ہیں. اب آپ کسی صورت میں عشر دے لیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ اتنی زکوٰۃ کی قیمت کی میں گندم تقسیم کر دوں، اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. ٹھیک ہے. وہ جو ان نون طریقہ ہے، جی 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 جی، اس طریقے سے جو ہے وہ اگر دیں گے تو دل میں نیت کر لی، بتایا نہیں ہے تو تب بھی زکوٰۃ ادا ہوگی. بہت اچھے. اچھا اگلا سوال ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ سید کو جو سادات ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اگر کہنا تو نہیں مجھے چاہیے، اگر کوئی سید غریب ہے، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے مالی لحاظ سے کہہ لیں جیسے مظہر بھائی فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے کہ آل رسول ہمارے ہاں موجود ہوں اور اس حالت میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو الگ سے ان کے لیے قرآن پاک میں خمس کا ذکر کیا ہے نا. جی جی. اور وہ خمس صرف مال سے نہیں ہے، وہ معدنیات جو نکلتی ہیں ان سے بھی ہے، جو مال غنیمت اس میں سے بھی ہے. لیکن فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی خود گھر چلانے والا ہوں، 3-4 ہزار کا راشن لیا ہو تو وہ مہینہ ختم نہیں ہوتا بچوں سے. جی جی. تو اگر محلے میں کوئی 3 بندے بھی 1000 روپیہ ڈال کے نہیں ڈالنے والے تو چھوڑ دینا چاہیے، ان کا جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کے ساتھ صلہ رحمی کی تو میں قیامت کو اس کو اجر دوں گا.
ٹھیک ہے. 2 چیزیں یاد رکھیں, یہ نہیں کہا میں دنیا میں دوں گا, جی جی قیامت میں اس کا اجر دوں گا. اس کی وجہ کیا, اس دن کسی نے اجر نہیں دینا. اللہ اللہ اللہ, ہاں اس دن کسی نے بھی اجر نہیں دینا. اللہ اکبر. دوسری حدیث ہے جس نے اولاد ابی طالب عبد المطلب سے, جی جی, جس نے اولاد عبد المطلب سے جو ہے وہ دنیا میں خوش دلی کے ساتھ اس کے پیش آیا, تو نبی پاک نے فرمایا میں قیامت والے دن اس کا صلہ دوں گا. جی جی, تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. میرا خیال ہے جتنے بچے ہمارا کھانا گھر میں ضائع کرتے ہیں, اگر ہم صرف اسی کو کنٹرول کر لیں, اللہ اکبر, یہ معاملہ پیش ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کا ایک حل بھی میں بتا دیتا ہوں. جی, کہیں اگر انتہائی ناقبت اندیش اگر لوگ موجود ہوں جو اس چیز کا خیال نہ کریں, جی, تو پھر وہ ایک شرعی ہیلا کر لیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پیسے تو نہیں دے سکتا, زکوٰۃ ہی دے سکتا, لیکن زکوٰۃ ان پر حرام ہے, تو وہ کسی ایسے بندے کو جو مستحق زکوٰۃ اس کو سمجھائے پہلے, جی, کہ میں شرعی ہیلا کرنا چاہتا ہوں کہ سادات ہمارے گاؤں میں ہیں یا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, جی, تو میں چاہتا ہوں ان کو آپ پیسے بطور تحفہ دیں, یہ میں نے آپ کو دیے, آپ ملکیت ہیں اس کی. دل میں نیت کر لی کہ میں نے اس کو زکوٰۃ ادا کی ہے, وہ مستحق زکوٰۃ. جی جی, اب جب اس کو پیسے دیے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اب ہم نے اس کی ذہن سازی کی ہے کہ سادات کو دینی. اب وہ جب سادات کو جا کے دے گا تو وہ اپنی طرف سے تحفہ دے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک ہیلا ہے, لیکن یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اللہ اللہ اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا, یہ 2 سوال کرتے ہیں ہمارے بھائی, سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں گوشت دیں یا زندہ مرغی دیں یا کچھ زندہ جانور جو ہے وہ, کچھ کہتے ہیں پیسے, کچھ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ دنیا میں جو ہے سب سے افضل ترین جو صدقہ ہے وہ کیا ہے؟ اب بڑی دلچسپ آپ نے بات کی ہے یہ صدقے والی. اب آپ احادیث دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف افضل صدقات بتائے. ٹھیک ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میری والدہ اچانک فوت ہو گئی. جی, تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی, میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. جی, ایو صدقۃ افضل, سب سے افضل صدقہ کون؟ آپ کا جو سوال ہے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک فرمایا الماء, اے سعد بن عبادہ ان کے لیے پانی صدقہ کرو. ماشاءاللہ. اب وہاں اور بھی بہت سی چیزیں, نبی پاک نے پانی کا کیوں کہا, اس میں خاص ٹیکنیکل ہے, اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو سبھی کو سمجھ آ جائے گی سارے مسئلے. واہ واہ واہ, بہت اچھے. وہاں شدید پانی کی قلت تھی. جی ایسے ہی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی کا بتایا اس وقت وہاں. جی جی جی, پانی کی شدید قلت تھی. بہت اچھے. اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے عرف میں یا جس کو آپ نے صدقہ دینا اس کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہی افضل. بہت اچھے, بہت اچھے, واہ واہ, بہت آسان کر کے آپ نے فرمایا. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا چلیں آپ اپنے موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ویلفیئر جو سوسائٹی بنی ہے, جیسا کہ اور دیگر این جی اوز وغیرہ بنی ہیں, تو ان کو کوئی صدقہ خیرات دینا جو ہے وہ کیسا ہے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میں سبھی کی تو بات نہیں کرتا کہ جو ہے وہ یہاں فراڈ شروع ہوئے ہیں, میں سبھی کی بات تو نہیں کرتا. جی, اللہ ماشاء اللہ. جی, یہاں جو ہے وہ جو ہم ویلفیئر سوسائٹیوں کو دیتے ہیں تو وہ اپنے ہی نظام بمشکل چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں یہاں آن ایئر ہوں, کسی کا نام نہیں لوں گا. بسم اللہ. ایک عرصہ پہلے مجھ سے ایک سوال کیا کسی عورت نے کہ میں ویلفیئر کا کام کرتی ہوں اور جو ہے وہ گاڑی پہ سامان ادھر ادھر دینے جاتی ہوں, تو میں سارا جو ہے وہ اسی میں لگا رہتی ہوں, تو اگر میری گاڑی پنچر ہو جائے یا اس کا پٹرول ڈلوانا ہو یا میں نے اپنے گھر کے اخراج تو میں زکوٰۃ کے پیسوں سے لے سکتی ہوں. جی ٹھیک ہے. جی, یہ سوال تھا. شرعی طور پر تو عاملین میں وہ آ جائیں گے. جی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دربار شریف سے بھی چکر لگائیں تو 3000 کا پیٹرول نہیں لگتا, تو کون سا آپ جو ہے وہ برطانیہ میں پاکستان تقسیم کرنا چلے جائیں گے جو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت پڑ گئی. جی ٹھیک ہے. یار ایک بہت اچھے, بہت اچھے. جی جی جی, کا کام کر رہا ہے, اگر اسے 5000 پلے سے بھی لگانا پڑے تو کوئی ایسا بہت اچھے, سلامت رہی. لیکن ان سوالوں کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے, وہ بائی پاس کرنے میں. اب اس میں 2 پرابلم ہیں. جی, ایک پرابلم تو یہ ہے کہ شرعی طور پر صدقات واجبہ دینے کی جو شرعی طور پر حکم ہے وہ یہ ہے کہ جس کو دیا جائے اس کو مالک بنایا جائے. بہت اچھے. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی ویلفیئر سوسائٹیاں چلانے والے ہمارے دوست ہیں وہ ذاتی طور پر خود صاحب نصاب ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب ان کو ہم مالک نہیں بنا سکتے.
تو پھر ہم ان کو کیا بناتے ہیں؟ ہم ان کو وکیل بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، جی جی، آپ ہماری طرف سے کہیں ٹھیک ہے استعمال کرو. اب اگر اس وکیل نے صحیح مستحق کو زکوٰۃ نہیں دی تو آپ کی زکوٰۃ نہیں لگی. بہت اچھے بہت اچھے. اور اس کے ساتھ جو زکوٰۃ کے وکیل بننا چاہتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی این جی او والے، ان کو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث شریف یاد رکھنی چاہیے جی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ملایا اس کا اپنا مال بھی ہلاک ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ تلاش کر کے دیکھیں کہ وہ جو مدرسے کی بجائے اپنے پیٹ پالتے ہیں جی، اور وہ لوگ جو این جی اوز کے نام پر اپنے کام چلاتے ہیں، صرف اتنا دیکھ لیجئے کہ ان کو بیماریاں کتنی کتنی لگی ہوئی ہیں اور کون کون سی لگی ہوئی ہیں جو سٹی اسکین میں بھی نہیں آتی. اس کا پرابلم اصل کیا ہے کہ ہم نے اس غلطی کو کیا جو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے منع فرمایا. ہم اس زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہیں. جی یہاں پر ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں. جی، بیت المال کے اونٹ جو تھے ان کو صدقے، بیت المال جو ہوتا ہے وہ بھی صدقے میں آتا ہے اور صدقات واجبہ میں آتا ہے. جی جی، سارا صدقہ اکٹھا کرنے کے بعد جہاں جمع کر اس کو بیت المال کہتے ہیں. جی، بیت المال کے کچھ اونٹ چل رہے تھے صدقات. وہ کیوں کہ جب آپ کے پاس 5 اونٹ ہو جائیں تو ان میں ایک اونٹ جو ہوتا ہے وہ بطور زکوٰۃ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جناب سیدنا صدیق اکبر غالباً تھے یا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا خادم جو غلام جو تھا وہ کہیں سے چلا آ رہا تھا تو اس کو پیاس لگی تو اس نے اونٹوں سے دودھ پی لیا. اونٹوں والوں سے کہا کہ مجھے دودھ دیں، تو دودھ بڑا مزیدار لگا. جی، تو وہاں سے کچھ دودھ لے آئے اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دودھ پلایا. ٹھیک. تو آپ نے جب پیا تو آپ کو اس کی تاثیر تھوڑی سی مختلف محسوس ہوئی. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو؟ ہم ہوتے تو ہم نہ پوچھتے. اللہ اللہ اللہ، پوچھ لیا. تاثیر کچھ بدلی ہوئی، کچھ اور محسوس ہوئی تو پوچھا کہاں سے لائے ہو. اللہ کہاں سے لائے ہو؟ ہاں ہاں ہاں. تو اس نے کہا کہ میں وہاں سے لے کے آؤں. آپ نے فرمایا وہ اونٹ تو صدقات کے اونٹ تھے. آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کے اس کی کیا کر. جی جی ٹھیک ہے، اس کی کیا کر اندازہ کریں. یہاں پر ایک اور بھی سنیں. واہ واہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں صدقے کی آئیں تو جناب حسن یا جناب حسین دونوں میں سے ایک شہزادہ وہاں کھیل رہا تھا. ٹھیک ہے. اور جناب حسن جناب حسین جب عمر مبارک تھی 6 یا 7 سال تھی جب نبی پاک کا وصال ہوا. یوں کہہ لیں 3 سال یا 4 سال کی عمر ہوگی کہ شہزادے وہاں پر جو تھے وہ نبی پاک کے پاس آئے. اب یہ ایک جو ہے وہ جنرل سی بات ہے جی. جب بڑے بات کر رہے ہو تو وہ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور بچے اپنی کار پہ ڈال جاتے ہیں. کا پی رہے ہیں، آپ کی توجہ نہیں تو انہوں نے پھونک مار کے پانی ٹوپی میں چڑھا. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی کرتے ہیں. بکریاں باندھی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ شرارتیں کریں. جی 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 جی. بچوں کے کچھ اپنے کام ہوتے ہیں. جناب حسین یا جناب حسن تشریف لائے تو وہ انہوں نے دیکھا وہاں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. انہوں میں سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی. اللہ اکبر. اور جب چبائی تو نبی پاک ان کی نظر پڑ گئی. جی جی. تو آپ نے فرمایا بیٹا تھوک دو. جس طرح ہم ڈکنا سکہ یا کوئلہ بچہ منہ میں ڈالے تو انگلی ڈال کے نکال. آپ نے اس طرح انگلی منہ میں ڈال کے اللہ 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 اللہ. ہاں. صدقے کی کھجور اور صدقہ صدات پر حرام ہے. بے شک. میں کہتا ہوں وقت کا کوئی مفتی فتویٰ دے دے کہ وہ اس بچے کے لیے کھجور حرام تھی، کوئی بھی فتویٰ نہیں دے. سب کہیں گے حلال تھی. کیوں؟ جی جی. اس لیے کہ وہ بھی بالغ نہیں ہوئی. بے شک. تمام شریعت کے حکام بلوغت پہ لگتے ہیں. جی 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 جی. جنہوں نے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی ہو کہ جو بچپن میں ہی ان کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دیں، ان کے بچے پھر نیزوں پہ قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اللہ. واہ 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 واہ. اب اندازہ کر لیں کہ جو ویلفیئر سوسائٹیوں والے وہ کہاں کھڑے. بہت اچھے بہت اچھے. میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا. میرا خیال ہے کہ اشارہ ان کے لیے کافی. اچھا، جو ملک سے باہر ہیں، آؤٹ آف کنٹری کام کاج کے لیے گئے ہیں، تو وہ جو صدقہ فطر ہے وہ کیسے ادا کریں؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے عرب میں جو ہوتا ہے ان کے گھر والے ادا کر دیتے ہیں لیکن جی. صدقہ ادا نہیں ہوتا. جی. صدقہ فطر ادا کرنے کی 2 صورتوں میں آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. نارملی جو صاحب نصاب ہے وہ اپنا صدقہ تو دے گا لیکن اس کی جو ذمہ داری میں نابالغ ہیں یا بیوی بچے ہیں ان کا بھی وہ صدقہ دے گا. ٹھیک. لیکن اگر وہ کسی کی طرف سے بھی صدقہ، مثال کے طور جس طرح آپ نے پہلے سوال کیا تھا مشترکہ کام ہے جی، اس میں باپ کی ملکیت میں سارے کام کرتے ہیں تو بچے بالغ ہیں لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو اگر باپ ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے تو ان کو بتانا یا ان کی اجازت ضروری ہے. جی جی ٹھیک ہے. اگر بالغ کی اجازت کے بغیر انہوں نے صدقہ فطر دے دیا تو مال تو صدقہ ہو جائے گا لیکن صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. ان کی اجازت. جو باہر کے لوگ ہیں وہاں عید
اسی اعتبار سے کریں گے, روزے اسی اعتبار سے کریں گے, نمازیں اسی اوقات سے پڑھیں گے, اور صدقہ فطر بھی اسی کرنسی کے لحاظ سے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں اپنا صدقہ فطر نکال کے وہ پیسے ادھر بھیج دیں کہ یہاں آپ دے دیں, یہ الگ بات ہے جی. لیکن اگر وہ پیسے گھر والوں کو عید پر بھیجیں اور کہیں گے میرا بھی صدقہ فطر, جی, ان کو تو نہیں پتا وہاں کیا صورتحال ہے, وہ مینشن کریں گے میرا صدقہ فطر اتنا بنتا ہے. بہت اچھا. اگر یہاں کے حساب سے انہوں نے 2 کلو گندم کے حوالے سے دے دیا جی, تو پھر ان کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. بہت اچھے. اچھا, جیسا کہ اکثر و بیشتر یہ معاملات رہتے ہیں, مثلا رمضان المبارک کے آخری ایام ہے, تو کل پرسوں چوتھ عید ہے, تو بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں, تو جو مہمان آتا ہے وہ صدقہ فطر کیسے ادا کرے گا, اس کے اوپر لاگو ہے یا جس گھر میں آیا وہ ادا کریں گے, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سب سے اچھی بات تو یہ اگر اس کے پاس ہوں 2 کلو گندم کے پیسے 100-150 روپیہ ہوں گے, جی ٹھیک ہے, اگر وہ خود دے تو سب سے اچھی بات ہے. ٹھیک. لیکن بعض مسافر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ان کی جیب بھی کٹی, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, جی, موبائل بھی نکل گیا, پیچھے والوں کو بتا بھی نہیں سکتا, تو اس صورت میں جو گھر والا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ دے, لیکن اس کو بتا کے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ طاہر بھائی ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے جو غیر مسلم ہے, آپ نے پیچھے ذکر بھی گفتگو کی, دوران گفتگو کہا کہ اگر کوئی یعنی کہ چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے یا لانے والا ہے, آپ کو ذہن میں ہے کہ یقیناً آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی کہ اس کو دے دینا چاہیے اس امید اور یقین سے کہ یہ ایمان لے آئے, تو غیر مسلم جو ہے ان کو صدقہ فطر دینا یا زکوٰۃ وغیرہ دینا, اس کے حوالے سے شرعی حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ صدقات واجبہ کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ انما صدقات للفقراء میں ذکر ہے, جی, اس کے علاوہ کوئی بھی پیرامیٹر اور نہیں ہے. اب اس میں مؤلفۃ القلوب کی جو میں نے بات کی ہے اس میں نے اس کی وضاحت تو کی ہے کہ مؤلفۃ القلوب میں کون آتے ہیں, جی, لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سارے علماء نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے کہ اب اسلام طاقت میں ہے, اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. لیکن ہمارے عرف میں ایک چیز پائی جاتی ہے, ہمارے گھروں میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ عیسائی ہوتے ہیں, وہ نارملی اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں یا بہت اچھی طرح وہ ہو جاتے ہیں. جی, ٹھیک ہے. اب اگر آپ ان کو دینا چاہیں اور وہ آپ کی اپنی جو بصیرت ہے وہ کام کرتی ہو, ٹھیک, تو مؤلفۃ القلوب کے تحت دے تو سکتے, جی, لیکن جو اس وقت ملک پاکستان کا حال ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو مسلمانوں سے شروع کرنا چاہیے. بہت اچھے, بہت اچھے, جو ضرورت مند ہیں جن کو کہہ لیں کہ وہ حالات پیش نظر ہیں. اچھا, یہ سوال ہے بھائی کا روحان بٹ صاحب, ماشاءاللہ, تو یہ سوال کرتے ہیں کہ فطر جو دیتے ہیں, صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے وہ ہر بار لینی چاہیے, شاید یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی دینا ہو سال میں تو ہر بار جو صاحب نصاب ہے. جی, جی, تو اجازت لینی ضروری ہے, تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جو نابالغ بچے ہیں ان کی تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر بیوی صاحب نصاب ہے اس کی اجازت لینا ضروری ہے, اس پر الگ سے جو ہے ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. تاحیات اجازت جو ہے اس کو ہم اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ جو حالات ہیں وہ بہتر ہوتے رہتے ہیں. بندہ صاحب نصاب اپ ڈاؤن ہوتے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی پرائیویٹ کام جو ہے اس میں انویسٹ کی ہو, اس میں سے ان کو پیسے آتے ہوں, ٹھیک ہے, ممکن ہے وہ اس میں وہ صاحب نصاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو وہ تاحیات والا نہیں ہے. جی, جب تک وہ آپ اجازت دیں تب تک وہ ہوگا. جی ناظرین, کلام شامل کرتے ہیں بھائی طاہر ندیم قادری صاحب, حسین آواز اور انداز لیے ہوئے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. یقیناً حمد باری تعالیٰ بہت اچھے انداز آواز میں پیش کی, اس کے بعد کلام اعلیٰ حضرت بہت پیارے انداز میں پیش کیا. جی طاہر بھائی کون سا آپ کلام پیش فرمائیں گے, اور اسی کے ساتھ ہم ناظرین مختصر سی بریک لیں گے اور پھر حاضر ہوں گے, چند سوالات اور مظہر بھائی سے آخر میں کلام شامل کریں گے, آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. جی طاہر بھائی کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ وقت بڑا کمال کا ہے, تو بزرگ فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. کیا بات, بہت التجائیہ 2-3 اشعار میں. جی بسم اللہ, بہت خوب, بسم اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, آمین.
میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں اللہ اللہ، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا 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 جی میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان اللہ تیرے قبضے میں ہے دو جہاں مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے مولا، تو ہی رکھتا ہے سب کا حرم، سبحان اللہ اللہ اللہ، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا 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 مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے مولا، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا 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 جی میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بغیر شاہ، آمین اللہم، ایک کر ہم کو بغیر شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ جی سر،
भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो तब तक दिखाऊं? जी सर अभी दिखा दूँ, इधर दिखाओ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजी के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अब इधर से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, जब मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3 सांगला हिल, ज़िला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए। और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। खिदमत इंसानियत हमारा मंशूर मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, भलेर रोड, मोहल्ला श्रीपुरा, सांगला हिल। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत और उनमें खुशियाँ बांटना है। मुस्तहिक लोगों की बाइज्जत तरीके से खिदमत करना। मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का खिदमत इंसानियत में एक और कदम। मदनी एजुकेशन सिस्टम, भलेर रोड, मोहल्ला श्रीपुरा, सांगला हिल। बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देना ताकि इस्लामी तरीके से मुआशरे की तकमील हो। आओ अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए, मुआशरे में खुशियाँ बांटने के लिए हमारा साथ दो। इंतज़ामिया मोहम्मद हफीज़, अतीक आवान, राना एहसान, काशिफ जट। सांगला हिल में प्रोफेशनल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम का सबसे पुराना और पहला नाम GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, रेलवे रोड नज़ कमेटी चौक, सांगला हिल। सिक्योरिटी कैमरा मोबाइल ऑनलाइन के साथ इंस्टॉल करवाने के लिए राब्ता करें। कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स लैब इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग करवाने के लिए राब्ता करें। सस्ता और तेज़ तरीन फाइबर इंटरनेट, अनलिमिटेड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, फौरी कंप्लेन सर्विस, मुकम्मल फाइबर टू होम कनेक्शन लगवाएं। GR सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम एंड फाइबर इंटरनेट, रेलवे रोड नज़ कमेटी चौक, सांगला हिल। ऑफिस राब्ता नंबर 0305999040, 0344716009। मोहम्मद ताहिर रसूल मुगल, मोहम्मद अवैस। जी वेलकम बैक नादरीन। यकीनन बहुत प्यारी गुफ्तगू। सदका क्या है, सदका फ़ितर के हवाले से देना किन को चाहिए, सबसे अफजल जो सदका है वो क्या है, इस हवाले से बहुत ही प्यारी गुफ्तगू हुई। एक पैगाम शामिल करते हैं और एक मैं आपको पैगाम छोटा सा दूंगा, उसी के साथ कलाम शामिल करेंगे और आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। जी मुफ्ती साहब, आखिर में बज़्म सैफ की तरफ से, अपनी तरफ से अहले मोहब्बत को, अहले इस्लाम को कौन सा पैगाम देंगे? जो हालात हैं वो भी आपके सामने है, मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के, तो कौन सा पैगाम देंगे? 3 छोटी छोटी लाइनें कहूँगा जी।
انہی کو میں اپنا پیغام جو ہے وہ سمجھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اناؤں کے بت توڑنے چاہیے. اللہ اکبر. اور ہمیں اپنے اس خود نمائی کے خول سے نکل کر خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو تلاش کر کے اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں. چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت ہو, چاہے وہ فطرانہ کی صورت ہو. جی. اور ان صورتوں کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن کو ہم صدقات نافلہ کہتے ہیں. یہ خاص ٹیکنیکل ہے کہ خود بندے کو کیوں دینا چاہیے. جی. اگر کسی کو دے دیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہے, لیکن جب ہم خود کسی کے حالات دیکھ کے دیں گے تو پھر صدقہ فطر رمضان میں نہیں دیں گے, بلکہ ہم منتھلی اس کی کوشش کریں گے. بہت اچھا. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا خود دیکھنا چاہیے. جی. اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تاکہ ان کو ترغیب ہو اس چیز. بہت اچھے. دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ بالکل گزرتا جا رہا ہے. ہمارے پاس بہت ساری راتیں نہیں ہیں. جی. ہمارے پاس ایک ہی رات ہے, باقی تاک بچی ہے. ایسا ہی ہے. اس اشرۂ نجات میں اپنی نجات کا کوئی بندوبست کر لیا جائے. بہت اچھے. پھر پتہ نہیں یہ بہاریں دوبارہ ملیں یا نہ ملیں. اور تیسری میری آپ سے گزارش ہے کہ اس گلدستہ بزم سیف کو سجائے رکھیے گا انشاءاللہ. بہت سارے لوگ بعض اوقات ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ تعریف کرے یا جو ہے وہ اپریشیٹ کرے تو پھر ہم آگے بتائیں. نہیں. جی 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 جی. ہمارا مقصد ہواؤں میں ایک دیے کو جلانا ہے, اپنے حصے کا چراغ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ جلائے رکھیے گا. میری آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ. اس سے بہت زیادہ جو ہے اس لاک ڈاؤن میں جو لوگ جنہوں نے بیٹھ کے نامناسب قسم کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنی تھی, اسی رات کی ٹرانسمیشن میں نے آپ کی ٹرانسمیشن دیکھی ہے. بہت اچھے. اور جس طرح کی مقبولیت اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہے ہیں, میری گزارش ہے کہ اس کو جاری و ساری رکھیے گا انشاءاللہ. بزم سیف کا بہت شکریہ, کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے بڑے جو جتنے بھی علماء ہیں ان کی ٹرانسمیشن کے آخری پروگرام ہے, اور جو مجھے بھی آپ نے شیڈول دیا تھا میرا آج کا آخری پروگرام ہے. تو اللہ تعالیٰ بزم سیف کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, آپ کو صحت و تندرستی, اور آپ کی پوری ٹیم, بالخصوص آپ کے ڈائریکٹر صاحب, سیفی ساؤنڈ والے ہمارے بھائی, اور جو ہمارے ویڈیو ایڈیٹر رضوان صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کے رمضان کی اس لائیو فری ٹرانسمیشن میں اس کے ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق کے وسیع عطا فرمائے. میرا یہی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بہت شکریہ. ناظرین, یقیناً قبلہ مفتی صاحب سے جدید مسائل پر گفتگو ہوتی ہے, فقہی حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, شرعی مسائل کے حوالے سے. تو یقیناً لوگوں نے فرمائش کی کہ قبلہ مفتی صاحب کو پھر بلایا جائے. تو الحمدللہ یہ بھی مجھے اکثر و بیشتر یہی کہتے ہیں کہ جو شرعی مسائل ہیں یا جدید مسائل ہیں, جیسا ATM کے حوالے سے, جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ ایک نشست کی تھی قربانی کے حوالے سے, قربانی کے جو جدید مسائل ہیں ان پر گفتگو ہوئی, تو یقیناً لوگوں نے بہت پسند فرمایا, اور کافی جو مسائل پیش آ رہے تھے ان کا حل ان کی مدد سے, پروگرام کی مدد سے ان کو مل گیا. تو میں ایک گزارش کروں گا کہ آج کی جو نشست ہے جو صدقہ فطر کے حوالے سے, صدقات کے حوالے سے, تو اگر کوئی آپ کے ذہن میں تشنگی رہتی ہو, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قبلہ مفتی محمد محسن شہزاد چشتی صاحب, ان کا YouTube چینل بھی ہے جو کہ مفتی محسن شہزاد چشتی کے نام سے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک جو ہے اس پر بھی پیج ہے. اور اگر کوئی واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں, باقاعدہ اپنا جو ہے واٹس ایپ پر ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ سوال بھی واٹس ایپ کی مدد سے ان سے پوچھ سکتے ہیں. نمبر میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں, 0312700132, نوٹ کر لیجئے, اور جو آپ کا مسئلہ مسائل شرعی حوالے سے فوراً ان کو واٹس ایپ کریں اور آپ کو انشاءاللہ آپ کا جواب مل جائے گا. آئیے ناظرین, کلام شامل کرتے ہیں میاں مظہر علی چشتی صاحب. ادھر بھی ماشاءاللہ چشتی, مفتی صاحب بھی چشتی, اور میرے سامنے سامعین جو ہیں ان میں سے بھی الحمدللہ چشتی نسبت لیے ہوئے تشریف فرما ہے الحمدللہ. جی میاں صاحب, کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ آپ کے بعد انشاءاللہ طاہر بھائی مختصر سی انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے, اور ناظرین آج کی نشست کا جو ہے اختتام کریں گے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. جناب محترم سیف الرحمان قادری صاحب, جیسا کہ ذوالفقار علی شاہین صاحب نے فرمائش کی ہے, اور CPC نیوز والوں نے میرے شہر پنڈی بٹیاں سے محبت فرمائی, اور ان کا حکم بھی ہے کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دو اشعار پیش کریں. تو میں اس حوالے سے ایک اپنی طرف سے میسج بھی دے رہا ہوں. زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے, اور میرے مر جانے کے بعد بھی یہ میرا میسج ہے
माशाअल्लाह کہ علی المرتضیٰ سے جو محبت چھوڑ دیتے ہیں، علی المرتضیٰ سے جو محبت چھوڑ دیتے ہیں، جہنم کے ہیں طالب راہ جنت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ 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 بہت اچھا۔ جہنم کے ہیں طالب راہ جنت چھوڑ دیتے ہیں، اور علی سے پیار کرنا سنت شاہ مدینہ ہے۔ ہاں واہ واہ، علی سے پیار کرنا سنت شاہ مدینہ ہے۔ وہ کب سنی ہیں جو آقا کی سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، چشتی صاحب، مفتی صاحب کی واہ 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 واہ، علی سے پیار کرنا بہت اچھے بہت اچھے۔ سنت شاہ مدینہ ہے۔ علی سے پیار کرنا سنت شاہ مدینہ ہے۔ وہ کب سنی ہیں، وہ کب سنی ہیں جو آقا کی سنت چھوڑ دیتے ہیں اور جو پیارے مرتضیٰ سے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ، جو پیارے مرتضیٰ سے بغض کا اظہار کرتے ہیں، ہم ایسے منکروں کی کرنا عزت چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہم عزت چھوڑ، ایسے منکروں کی کرنا عزت عزت چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ایسے منکروں کی کرنا عزت چھوڑ دیتے ہیں، اور ہے جو بھی سلسلہ اس میں علی کا فیض جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نقشبندی دیکھیں، سوروردی دیکھیں، قادری دیکھیں، چشتی دیکھیں، ماشاءاللہ، جو بھی ہے، جو بھی سلسلہ اس میں علی کا فیض جاری ہے۔ ماشاءاللہ، جو توڑے ناتا حیدر سے طریقت چھوڑ دیتے ہیں، واہ واہ واہ، جو توڑے ناتا حیدر سے۔ مفتی صاحب آپ سے دعا لے رہا ہوں، آپ کی مسکراہٹ ہی میرے لیے کامیابی کی نشانی ہے کہ جو توڑے ناتا حیدر سے، جو توڑے ناتا حیدر سے طریقت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور لطیف ساجد چشتی صاحب نے کیا خوبصورت جملہ لکھا، سائم چشتی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، اور لکھتے ہیں کہ جہاں بھی تذکرہ ساجد علی کی ہو فضیلت کا، واہ واہ، جہاں بھی تذکرہ ساجد علی کی ہو فضیلت کا، حدیثیں کاٹ دیتے ہیں، یہ آیت چھوڑ دیتے ہیں، حدیثیں کاٹ دیتے ہیں، یہ آیت چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جہنم کے ہیں طالب راہ جنت چھوڑ دیتے ہیں، علی المرتضیٰ سے جو محبت چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یقیناً ناظرین، علی ہمارے ہیں کیونکہ سارے ولی ہمارے ہیں، اور علی والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ ناظرین، آج کی اس کلام کے ساتھ نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ رضوی پروڈکشن موویز والوں کا، اے بی سی گارمنٹس، حافظ محمد بلال مشر جو ڈائریکٹر ہے، جنہوں نے بہت ہی تعاون فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن اور انجمن نثار مصطفیٰ، جی آر کمپیوٹر بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ کل ملیں گے انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی طاہر بھائی، کون سا آخر پر کلام پیش فرمائیں گے؟ آخر میں ایک ماحول بن گیا مولا کائنات جی، آپ کی منقبت سے مظہر بھائی نے ایک بڑا خوبصورت ماحول بنایا ہے، تو بس ایک دو اشعار ہی کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سبحان اللہ۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، ہاں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔
تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، وہ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے، اللہ اللہ کیسے؟ کیا بات ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور پاکستان کے لیے یہ شعر کہ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس ماشاءاللہ، یہ پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، علی کا